الحمد للہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد نبیہ الذی استنقذنا به من عبادة الاوثان والاصنام وعلی آلہ واصحابہ النجباء البررۃ الکرام۔ عرصہ دراز سے بہت سارے احباب کی یہ خواہش تھی کہ دلائل الخیرات شریف کے تعلق سے گاہے گاہے کچھ عرض کرتا رہوں، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق پر منحصر ہے اور اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں اس تعلق سے احباب اور عامۃ المسلمین کے لیے ایک دلائل الخیرات شریف جیسی عظیم الشان کتاب، جو کہ تمام تر بلاد اسلامیہ میں بکثرت پڑھی جاتی ہے اور مقبول بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کتاب ایسی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل ہے۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، دلائل الخیرات شریف کے بارے میں جانتے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف کا پورا نام دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر الصلاۃ علی النبی المختار، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ اور حاجی خلیفہ رحمہ اللہ اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب آیت من آیات اللہ ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور مشرق و مغرب میں یعنی کہ پوری دنیا میں، پورے بلاد اسلامیہ میں یہ کتاب بکثرت پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمہ اللہ یہ مطالع المسرات کے حوالے سے، یعنی جو دلائل الخیرات شریف کی شرح ہے جو اس وقت میرے پیش نظر ہے، اس کے حوالے سے شیخ جزولی رحمہ اللہ کے حالات کو نقل کرنے کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ ان حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ جزولی اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی شیخ جزولی، امام جزولی، جنہوں نے دلائل الخیرات شریف ترتیب دی۔ اسی لیے سیدنا محمد حبیب مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کی طرح ہر علاقے اور ہر زمانے میں امت محمدیہ ان کی اس کتاب یعنی دلائل الخیرات کی طرف متوجہ اور متفق ہے۔ ایک دوسری جگہ علامہ یوسف نبہانی لکھتے ہیں کہ میں نے درود شریف کے موضوع پر کئی کتابیں لکھی ہیں، تاہم بہت ہی ضروری ایک کام رہ گیا، اور وہ ہے دلائل الخیرات شریف کی خدمت، کیونکہ یہ کتاب درود شریف کے موضوع پر ایک بہت ہی مشہور اور کثیر الاشاعت ہے۔ اس کی ترتیب بہت عمدہ اور نفع بہت عظیم ہے۔ اس کے ساتھ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت مصنف کے زمانے سے لے کر آج تک بڑے بڑے علماء نے اس کی شرحیں اور حواشی لکھے ہیں، خصوصاً امام فاسی نے کئی جلدوں میں اس کی شرح لکھی۔ تالیف کا سبب کیا ہوا، یعنی کہ دلائل الخیرات شریف کے اس مجموعے کو، یہ جو گلدستہ ہے درود شریف کا، اس کو سجایا کیوں؟ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو ترتیب کیوں دی؟ تو اس کے پیچھے جو واقعہ ہے اس کو حضرت شیخ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ حسن مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں اپنی اپنی تصنیفات میں یہ نقل کرتے ہیں۔ یہ بڑا ہی خوبصورت اور پیارا واقعہ آپ نے اس میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام شیخ جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز کے لیے اٹھے، ان کو وضو کی حاجت تھی، آپ ایک کنویں پہ تشریف لے گئے۔ تو کنویں میں جب آپ گئے تو وہاں پہ پانی کھینچنے کے لیے کوئی ڈول بھی نہیں تھا، اور پانی کنویں میں نچلی سطح میں تھی،
کافی نیچے۔ تو آپ پریشان ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ وہیں پہ چھت پہ ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پانی نکالنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں وضو بنانے کے لیے۔ تو بچی نے کہا کہ آپ کے تقوی اور طہارت اور آپ کی نیکی کا چرچا پورے زمانے میں ہے، اور آپ محض اس لیے پریشان ہیں کہ کیسے کنویں سے پانی نکالوں اور کیسے وضو کروں۔ تو امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچی کی طرف دیکھا، بچی نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، تھوک دیا۔ تو جیسے ہی بچی نے اپنا لعاب کنویں میں ڈالا، کنویں کا پانی اوپر آیا منڈیر تک اور کنویں کے باہر بہنے لگا۔ امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سب سے پہلے تو وضو بنایا، اس کے بعد بچی کو قسم دے کر کے پوچھا کہ تم کو یہ مرتبہ کیسے ملا، مجھے بتاؤ۔ تو بچی نے جو جواب دیا، بچی نے یہ جواب دیا، بے کثرتی صلاۃ علی من کان اذا مشى فی البر الاغفر تعلقت الوحوش بازیالی، کہ اس ذات اقدس پر درود بھیجنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جب وہ جنگل میں تشریف لے جاتے تو وحشی درندے، وحشی جانور ان کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے تھے۔ تو جب امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا تو آپ نے قسم کھائی کہ میں ضرور بالضرور نبی پاک صاحب لولاک سید کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا ایک مجموعہ، ایک ایسی تالیف میں ترتیب دوں گا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ہمیں جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب دلائل الخیرات و شوارق الانوار فی ذکر صلاۃ علی النبی المختار، اس کو ترتیب دیا، اور یہ کتاب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس قدر مقبول ہوا کہ اس کے بعد جتنے بھی سلاسل ہیں تصوف کے، ان کے تمام مشائخ کے معمولات کا ایک حصہ بن گیا۔ تو مشائخ اعظام نہ صرف یہ کہ اس کو بطور ورد و وظیفہ پڑھتے ہیں، بلکہ اس کی اجازت بھی حاصل کرتے ہیں، اپنے مریدوں کو دیتے ہیں اور اپنے خلفاء کو دیتے ہیں، اس کی تلقین کرتے ہیں پڑھنے کی، اس کی ترغیب دیتے ہیں، اس طرف توجہ دلاتے ہیں، اور اس سے سلوک کے منازل بھی طے ہوتے ہیں۔ دلائل الخیرات شریف وہ مجموعہ ہے درود کا کہ جو ایک سالک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو مشائخ کے معمولات کا ایک حصہ ہے، اور ایک بڑی ہی لطیف بات میں اس میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ اجازات کا سلسلہ تو جو ایک سلسلہ ہے امام جزولی سے جا کر کے مل جاتا ہے، لیکن کچھ مشائخ ایسے بھی گزرے ہیں، کچھ اللہ کے ولی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دلائل الخیرات شریف حاصل کیا۔ تو اس بات سے بھی آپ اس کتاب کے شرف کا اور اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا علامہ یوسف نبہانی کے شیخ علامہ حسن مصری اپنے حاشیہ بلوغ المسرات علی دلائل الخیرات اور بعض عارفین نے اسے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی فضیلت اور شرافت کے لیے یہ امر کافی ہے کہ اس کی مقبولیت اور افادیت حیرت انگیز ہے، اور بعض عارفین نے اسے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ چنانچہ سیدی محمد مغربی تلمسانی اور سیدی محمد اندلسی رحمہم اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دلائل الخیرات شریف حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اور ایسے ہی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل الخیرات شریف کی اجازت حضرت شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اجازت سے اکثر جو ہندوستان اور برصغیر کی خانقاہیں ہیں تو ان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
کی اجازت کا سلسلہ زیادہ تر ہے، اور فرمایا کہ حرمین شریفین میں علمی اور عملی کمالات کے جامع ایسے حضرات ہوئے ہیں کہ جو نہ صرف دلائل الخیرات شریف کے باقاعدہ عامل ہوتے تھے، بلکہ اہل محبت و معرفت ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے نسخوں کی تصحیح کرتے تھے اور ان سے اجازت بھی لیتے تھے۔ ایسے حضرات شیخ الدلائل کے محترم لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل کی تصحیح کے لیے مدینہ منورہ میں شیخ الدلائل علی بن یوسف مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اسی طرح حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1332 ہجری میں آپ مسجد نبوی شریف میں امام شیخ الدلائل سید محمد سعید مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 3 نشستوں میں باریک بینی کے ساتھ آپ نے دلائل الخیرات شریف سنایا اور پھر اس کی تحریری اجازت حاصل کی۔ اب واضح رہے کہ یہ جو حضرت شیخ الدلائل سید محمد سعید مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ وہی بزرگ ہیں جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1324 ہجری میں مدینہ شریف تشریف لے گئے تھے، تو آپ سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے شیخ الدلائل نے تمام علوم و فنون اور احادیث کی اجازت اور تمام سلسلے کی اجازت اور خلافت حاصل کی تھی۔ تو میرے اعلیٰ حضرت کی یہ شان ہے کہ آپ سے مکہ مکرمہ اور حرمین طیبین اور پوری دنیا کے جتنے بھی اس زمانے میں مشاہیر اور جتنے بھی اکابر علماء تھے، سب رجوع کرتے تھے اور سب اعلیٰ حضرت سے فیض حاصل کرتے تھے۔ تو آپ اس نشست میں اخیر میں درود شریف کے اس صیغے کو بھی بتا دوں جس کو امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بچی سے حاصل کیا تھا۔ جب آپ نے اس بچی سے پوچھا کہ تم کو یہ مرتبہ کیوں ملا، بچی نے پہلے تو یہ کہا کہ بے کثرت صلاۃ علی من کان اذا مشى فی البر الاقفر تعلقت الوحوش بازیالی، کہ اس ذات اقدس پر بکثرت درود بھیجنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جب وہ جنگل میں تشریف لے جاتے تو وحشی درندے ان کے دامن رحمت سے لپٹ جاتے تھے۔ تو وہ درود شریف کا صیغہ کیا ہے؟ بچے نے درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ یہ درود شریف ایسا ہے کہ اس کو بانجھ عورت پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے۔ اس کے برکات بے شمار ہیں، بے انتہا ہے۔ اللہ توفیق دے کسی کو تو 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھ کر آقائے دو جہاں سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے اور پھر اس کے برکات سے مالا مال ہو اور فقیر کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔